إنها أضحها فيفتح لي فأدخلها ومعي فقراء المؤمنين. سب سے پہلے میں جنت میں جاؤں گا، میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگوں میں. پھر میرے نبی نے کہا إني لأعرف رجلا باسمه وباسم أبيه وأمه لا يأتي بابا من أبواب الجنة إلا قال مرحبا مرحبا. میں ایک آدمی کو جانتا ہوں جس کے ماں باپ کو جانتا ہوں، جب وہ جنت کے دروازے پر آئے گا تو 8 دروازے کھلیں گے، ہر دروازہ کہے گا ادھر آئیے ادھر آئیے ادھر آئیے ادھر آئیے. تو سلمان فارسی نے پوچھا من هذا یا رسول اللہ؟ تو آپ نے کہا هو ابو بکر ابن ابی قحافہ، یہ ابو بکر ہے جس کے لیے جنت کے 8 دروازے استقبال کریں. پھر آپ نے کہا رأيت قصرا في الجنة فقلت لمن هذا؟ قيل لفتى من قريش فظننت أنه لي فذهبت لأدخله فقيل إنه لعمر بن الخطاب. پھر مجھے ایک محل دکھائی دیا گیا، ایک محل دکھایا گیا، سرخ یاقوت سرخ چاندی زمرد. میں نے پوچھا کس کا ہے؟ مجھے کہا گیا قریشی کا ہے. میں سمجھا میرا ہے، میں قریشی ہوں. جب آگے گیا تو مجھے کہا گیا یہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے. پھر آپ نے کہا عثمان جنت میں ان لكل نبی رفیقا فی الجنہ وانت رفیقی فی الجنہ، جنت میں ہر نبی کا رفیق ہے، میرا رفیق تو ہے. پھر آپ نے کہا یا علی اطرت ان يكون منزلك مقابل منزلي في الجنہ، کہ علی تو خوش ہے جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے. تو علی نے رو کر کہا یا رسول اللہ میں راضی، میرے کھانے پورے ہو گئے، میرا گھر پورا. تو اللہ پھر آپ نے کہا یا طلحہ یا زبیر ان لكل نبی حواری فی الجنہ وانتما حواری فی الجنہ، جنت میں ہر نبی کا ایک حواری ہے، ایک باڈی گارڈ. یہ ترجمہ پورا نہیں ہے، حواری کا کوئی ترجمہ اردو میں ہے کوئی؟ ایک حواری ہے، میرے 2 حواری ہیں، ایک طلحہ ہے ایک زبیر ہے. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو کائنات کے سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے اجمل، سب سے اصفا، سب سے ابہا، سب سے انور، سب سے اشرف، سب سے اکمل، سب سے اعلم، سب سے انسب، سب سے احسن. جتنے لفظ میں لاؤں گا اللہ کی قسم وہ لفظ چھوٹے ہیں اور میرے آپ کے رسول کا قد اس سے بڑا ہے. غلام رسول بن کے دکھاؤ، ہاں نہ رکھا ڈال کا نہیں بڑھنا، غلام محمد بن کے دکھانا پڑے گا. غلام رسول بن کے دکھاؤ. اللہ نے ایک کسی کو عشق کیا، ایک ہی کو تو حبیب بنایا، ایک ہی کو تو اپنا محبوب بنایا. سارے کائنات اس کے لیے مسخر کر دی، عرش و فرش اس کے سامنے جھکا دیا اور سدرۃ المنتہا تک جس کی پرواز ہو. میرے بھائی اس کا کیا مقام ہوگا؟ اس کے پیچھے چلو، اور اس کو اپنا رسول بنایا ہے تو اس کے غلام بن کے چلو. اس پر ان کے پیچھے جو چلے گا وہ منزل تک پہنچے گا، ان کے پیچھے چلے گا وہ منزل تک پہنچے گا. اس کی ساری زندگی کھلی کتاب کی طرح ہے، اس کی ہر ادا کھلی کتاب کی طرح. پیدائش سے وفات تک اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کو تمہارے سامنے کھول کے رکھ دیا ہے، کھول کے رکھ دیا ہے. اس کی منشا ڈھونڈو. ایک صحابی یا رسول اللہ میرے پڑوس میں ایک آدمی رہتا ہے، اس کے کھجور کا درخت میرے گھر میں یوں آیا ہوا ہے، تو گرمیوں میں کھجوریں پک کر گرتی ہیں تو میرے بچے اٹھا لیتے ہیں، وہ بھاگ کے آتا ہے ان کے منہ سے کھجوریں نکالے. یہ پڑوسی منافق تھا، اب یہ صحابی ہے. تو آپ اس کو بلا کر کہیں کہ میرے بچوں پر اتنی سختی نہ کرے. تو آپ نے اس کو بلا کر کہا بھائی ایک سودا کرتے ہو؟ کہیں کیا؟ کہ وہ درخت کھجور مجھے دے دو، میں تمہیں جنت میں ایک درخت کھجور کا لے کر دیتا ہوں. وہ کہنے لگا یا رسول اللہ کوئی اور درخت ہوتا تو میں ضرور دیتا، یہ مجھے اور میرے بچوں کو بہت پسند ہے، یہ تو میں نہیں دے سکتا. تو آپ چپ ہو گئے. وہاں ایک صحابی بیٹھا ہوا، اس کا نام ہے ابو الدحداح. تو کہتا ہے یا رسول اللہ اگر وہ درخت میں آپ کو لے کر دے دوں تو میرے ساتھ وعدہ کرتے ہو کہ مجھے جنت میں لے کر دو گے؟ کہاں والوں. وہ گھر پہنچا، پیچھے ابو الدحداح پہنچا ہے تو تم تو ایک کراؤں اللہ اور رسول کے نام پر قربان کرنے کو تیار نہیں. اور یہ اس کے پیچھے جاتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی وہ درخت بیچو گے؟ کہنے لگا میں نے اللہ کے رسول کو نہیں، تمہیں کہاں سے بیچوں؟ وہ کہنے لگا جو قیمت تیرے منہ میں آتی ہے لے لے اور درخت دے. تو اس نے جان چھڑانے کے لیے کہا اپنا باغ دے دے، کھجور دے دے. اس کے باغ میں 600 کھجوریں تھیں، 600 کھجوروں کا باغ تھا. اور 600 کھجوروں کا باغ کتنا بڑا ہوتا ہے یہ تو ڈنمارک میں نہیں سمجھ سکتے، تمہیں عرب کا سفر کرنا پڑے گا کہ 600 کھجور کا باغ کتنا بڑا ہوتا ہے. اس نے جان چھڑانے کے لیے کہا نہ یہ دے گا اور نہ میرا ایسے منافقت کا پول کھلے گا.
تو کہا بھائی تو اپنا باپ دے دے اور کھجور دے. تو ابو دہدا کہنے لگے پکا تو ہے نا, پھرے گا تو نہیں؟ وہ کہنے لگا میرا دماغ خراب ہے, میں پھروں؟ پھر تو پھرے. کہا بس ٹھیک ہے, باپ تیرا کھجور دے. اور وہاں سے دوڑ لگے, یا رسول اللہ میں نے خرید لیا ہے, آپ دے دو اس کو جس کو دینا ہے. باپ نے کہا کتنے میں خریدا ہے؟ باقی سارا باپ دے دیا اور کھجور کا درخت لے لیا. تو میرے نبی نے کہا پہلا سودا کینسل, ایک کے بدلے میں ایک دن, اب نہیں. کم من عدم رضاحا ودار فیاحا لعردا حداحا. میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں ابو الدہدا, میرے رب نے تیرے لیے جنت میں باغات بنا دیے, لگا دیے اور محل کھڑے کر دیے. ہاں تلاش کرو اپنے نبی کی رضا کرو. سنت ہے جی, سنت کی کوئی گل نہیں, کرو تو ثواب ہے, نہ کرو تو گناہ تو کوئی نہیں. بدلے کچھ ہٹ پڑی, کرو تو ثواب ہے, نہ کرو تو گناہ تو کوئی نہیں. اے عاشق مومن عشق تمام دل رکھے وانگ پہاڑاں ہو, سائے سائے بدیاں ہزار علامیں کر جانے باغ بہاراں ہو. منصور جائے چپسولی دیتے جڑے واقع پر اسراراں ہو. سجدیاں سر شاہی نبا ہو, بڑے کافر کہیں ہزاراں ہو. عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق لے مننے سر نو, اس کی ہر ادا اس نے محفوظ کر دی. کسی نبی کی زندگی ایسے محفوظ نہیں ہوئی ہے. ہمارا ہندوستانی کیلنڈر یکم تاریخ ہے, جیٹ ہے, تو اس لیے میں نے کل تمہیں بتا دیا کہ 4:20 میں کیسے کہہ رہا ہوں کہ میں نے مکہ میں جا کے کیلنڈر دیکھا کہ 22 اپریل کی صبح صادق کب ہوتی ہے, وہ 4:20 پر ہے. تو میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ادھر صبح صادق ہو رہی تھی کائنات کی, اور ادھر صبح صادق ہو رہی تھی دلوں کے اندھیروں کی. ادھر کفر کے لیے روشنی آ رہی تھی, ادھر مشرق سے روشنی آ رہی تھی اندھیروں کو بھگانے کے لیے, اور ادھر نور نبوت طلوع ہو رہا تھا دل کے اندھیروں کو بھگانے کے لیے. اور تمہارا نبی عجب پیدا, بچے روز پیدا ہوتے ہی ہیں اور ہر بچہ ایک ہی طریقے سے پیدا ہوتا ہے, پر تمہارا نبی جب پیدا ہوا تو اس کا ختنہ ماں کے پیٹ سے ہلو ہوا تھا, ختنہ باہر نہیں ہوا. ولد مختونا مقطوع السرہ, اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ناف اور ماں کی آنکھ ملی ہوتی ہے, اس کو باہر آ کے کاٹا جاتا ہے, صاف کیا جاتا ہے. میرا آپ کا نبی جب پیدا ہوا تو اس کی ناف ماں کی آنکھ سے کٹ کے جدا ہو کر باہر آئی تھی. اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو گندا ہوتا ہے, غلیظ ہوتا ہے, نہلایا جاتا ہے, دھلایا جاتا ہے. میرا آپ کا نبی جب پیدا ہوا تھا تو پاک صاف دھلایا باہر آیا تھا. تو پیدا ہوتی اتنی پاکیزہ ہستی ہو, آگے چل کے کیا کیا اس نے نور بکھیرے. ہاں چمگادڑ کو روشنی نظر نہیں آتی, ہم بھی سب الٹے چمگادڑ ہیں جنہیں نور نبوت نظر نہیں آ رہا. اور چند روزہ مٹ جانے والی زندگی ہے, اور مٹ جانے والی زندگی, اور قبر جس کی انتہا ہے, مٹی جس کی انتہا ہے, ریزہ ریزہ ہو جانا جس کی انتہا ہے. کون قبروں پہ جاتا ہے, کون جا کر پھر پڑھتا ہے؟ یہاں تو زندہ ماں باپ کو کوئی نہیں پوچھتا, مرنے والوں کو کون پوچھے گا. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی یہ دنیا اور آخرت میں ضمانت ہے, ضمانت ہے. 63 سال 4 دن عربی کیلنڈر, 61 سال 1 مہینہ 20 دن انگریزی کیلنڈر, 22,330 دن اور 6 گھنٹے. اتنی تفصیل اللہ نے اپنے حبیب کے لیے کھوائی ہوئی ہے. دن کتنے تھے؟ 22,330 دن, اوپر کچھ تھا 6 گھنٹے. نبوت کے ایام کتنے تھے؟ 23 سال. کتنے دن تھے؟ 8,156 دن. ہاں ایک ایک شے محفوظ ہے. اس کا نسب کیسا تھا؟ قریش, عربی, قریشی, ہاشمی. کہاں تک؟ آدم تک. سارے باپ دادوں کے نام زندہ موجود. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہد بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نصار بن معد بن عدنان بن أبد بن حميصة بن سلامان بن عوس بن بوز بن قوال بن قبي بن عوام
بالناشر بالحذاء بالبلطة